السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوگے اور خیریت سے ہوگے۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس سے متعلق کی ویڈیوز آپ سب نے دیکھی ہوگی، مگر آپ یہ جانتے ہیں کہ قربانی کیوں بنائی جاتی ہے؟ تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذی الحج کو ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح سے شام تک اس بارے میں غور و فکر کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، اور پھر 9ویں رات کو بھی یہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور 10ویں دن بھی یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کی ارادہ کیا۔ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی عمر 7 سال ہے، ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چلے گئے، اور شیطان ان کی جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اے ابراہیم، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے؟ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم نے کس باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تو نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح سے بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ پھر جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا کہ ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ آ جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو جائے۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چلے جائے، یعنی فوراً گلا کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے میرا چہرہ زمین کی طرف کر دو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پہ لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بطور جنت سے ایک دمبا تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور ان کے بیٹے کی جگہ دمبا بچھا دیا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے لیے مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیام تک جاری کر لی، اور آج بھی یہ کلمات پڑھ کر کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کلمات آج بھی قربانی کے وقت جانور کے اوپر پڑھے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دیکھنے والوں سے ایک اپیل ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کرا جائے تو اس کی چھری تیز کی جائے کہ اس کو درد نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کرا جائے
اور تیسری بات یہ ہے کہ جانور کا گوشت تقسیم کیا جائے اور زیادہ تر غریبوں میں بانٹا جائے، کیونکہ غریبوں کے گھر میں گوشت نہیں ہوتا اور امیروں کے گھر میں گوشت بھرا ہوتا ہے، ان کے فریج بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے، شیئر کر دے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دے۔